تو یہ ان کو نہ سیاسی میدان میں لڑنا آتا ہے، نہ اپوزیشن کرنی آتی ہے. ہمیشہ کہتے تھے مکہ اپوزیشن ہے. 260 ارب روپیہ غریبوں کو ڈسٹریبیوٹ ہوا، ایک پیسے کی کرپشن یہ ثابت نہیں کر سکے اس پہ. پہلے حکومت نے جو مذہبی منافرت ہے اس کے مقدمے بنائے، اب خود سرکاری ٹی وی پر یہ جو مذہبی منافرت پھیلانے لگی ہے، اب یہ سیاست میں مقابلہ نہ کرنے والے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کی آڑ میں نفرت پھیلانے لگے ہیں. تو کیا اسٹریٹجی ہوگی تحریک انصاف کی اس مضموم جو یہ مہم ہے اس کے خلاف؟ شکریہ جی، بہت ہی افسوس کی بات ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز نہیں ہے. یہ 40 سال سے یہ دونوں جماعتیں ہیں اور انہوں نے کبھی بھی کسی بھی میرٹ پہ کبھی حکومت نہیں کی. ان کی یہ مذہب کو یوز کرنا اور مذہب کے نیچے بے شمار اور چیزیں کرنا، یا سیاست کو یا الیکشن کمیشن کو. آپ کو خود پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بالکل اوپنلی کہا ہوا ہے کہ 70 کے بعد آج تک کوئی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پہ کلک کریں، جس کا مطلب ہے کہ یہ تو 4 دفعہ آئے اور 4 دفعہ پیپلز پارٹی آئی ہے، تو ہمیشہ ہی ریگڈ الیکشن سے آئے. یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں آمریت کی پیداوار ہیں. انہوں نے نوکریاں غلامی کی ہوئی ہے عامروں کی. جو پیپلز پارٹی میں بھٹو صاحب تھے وہ فورن منسٹر تھے ایوب خان کے، وہ ان کے نوکر تھے، سلوٹے کرتے تھے. ان کے کیمپین مینیجر تھے، ان کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے 1973 میں. یہ جو ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ضیاء الحق کو اپنا والد مانتے تھے اور کہتے تھے میں اس کا مشن آگے رکھوں گا. تو ان پارٹیوں نے ہمیشہ، اور پھر ابھی آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر صاحب اور یہ واپس کیسے آئے جب مشرف نے این آر او دیا. تو یہ ان کو نہ سیاسی میدان میں لڑنا آتا ہے، نہ اپوزیشن کرنی آتی ہے. ہمیشہ کہتے تھے مکہ اپوزیشن ہے، اور وہی ہوا. جب اپوزیشن میں آئے یہ بالکل فیل ہو گئے. انہوں نے کبھی بھی معیشت کو کہیں نہیں پہنچایا. جب ہم آئے جون 18 میں یہ معیشت کو موڈیز کے نیگیٹو رسکی چھوڑ کے گئے تھے. ہم چھوڑ کے گئے، ہم اپریل 9 کو پازیٹیو چھوڑ کے گئے تھے. 2 سال کا پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں 2 سال مسلسل 5.74 اور 6% کی گروتھ ریٹ چھوڑ کے گئے. ہم آپ کی 28% ایکسپورٹس ہائیسٹ چھوڑ کے گئے. ہم مہنگائی، ہم کہتے تھے مہنگائی ہوئی ہے، لیکن کرونا جو کہ 100 سال کی سب سے بڑی آفت تھی. ابھی فلڈز ہے لیکن فلڈز 3.5 کروڑ عوام کو ہیں، اور فلڈز پہلے بھی آتے رہے ہیں. بہت بری آفت ہے، لیکن کرونا 6 بلین لوگوں کو لگا. پاکستان میں 22 کروڑ عوام ایٹ رسک تھے اور تقریباً سب کو ہوا باری باری. تو یہ ہم نے اس میں پاکستان کی معیشت کو نمبر 1 قرار دیا. بہت سے انڈیکسز میں ہمارا جو 260 ارب روپیہ غریبوں کو ڈسٹریبیوٹ ہوا، ایک پیسے کی کرپشن یہ ثابت نہیں کر سکے اس پہ. بلکہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے کہا جی 4 بہترین اینٹی پاورٹی پروگرامز میں سے دنیا کے ہے اور دنیا کو سیکھنا چاہیے. یہ اب بیٹھ کے یہ پہلے ریگ کرنے کی کوشش کی. سارا پیسہ، ساری اسٹیبلشمنٹ، ساری بیوروکریسی، ساری مشینری، ساری 15 جماعتوں کے چونچوں کے مربع مل کے یہ ہار گئے. پنجاب میں ریگنگ کرنے کے باوجود ہار گئے. اس کے بعد یہ کراچی میں ہار گئے. یہ سیاسی طور پہ ہار گئے. انہوں نے آ کے نیب کو بند کیا، انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں بند کی، آئی ووٹنگ اوورسیز کی بند کی. اس کے باوجود ہار گئے. اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بیچنے کو. بول کسی کے بھی دباؤ میں آ کر اپنے فیملی ممبرز کو علیحدہ نہیں کرے گا. بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا. بول کی عوام سے خصوصی دعاؤں اور ساتھ دینے کی اپیل. سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.